شاہی سواری۔ انہیں اس گھوڑے سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی، اور محبت اندھی ہوتی ہے، خواہ گھوڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ انہیں یہ تک سجائی نہ دیا کہ گھوڑے کی مدح میں اساتذہ کے جو اشعار وہ اوٹ پٹانگ پڑھتے پھرتے تھے، ان کا تعلق تانگے کے گھوڑے سے نہیں تھا۔ یہ مان لینے میں چندہ مذائقہ نہیں کہ گھوڑا شاہی سواری ہے۔ روب شاہی اور شوکت شاہانہ کا تصور گھوڑے کے بغیر ادھورا بلکہ آدھا رہ جاتا ہے۔ بادشاہ کے قد میں گھوڑے کے قد کا اضافہ کیا جائے تب کہیں وہ قد آدم نظر آتا ہے، لیکن ذرا غور سے دیکھا جائے تو شاہی سواری میں گھوڑا دوسرے نمبر پر آتا ہے، اس لیے کہ بادشاہوں اور مطلق العنان حکمرانوں کی مستقل اور دل پسند سواری در حقیقت رعایا ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اس پر سواری گانٹ لیں تو پھر انہیں سامنے کے کنواں، کھائی، باڑ اور رکاوٹ دکھائی نہیں دیتی۔ جوش شاہ سواری میں نوشتہ دیوار والی بھی پھلانگ جاتے ہیں۔ یہ نوشتہ دیوار اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک وہ بریل میں نہ لکھا ہو جسے وہ اپنا دربار سمجھتے ہیں، اور دراصل ان کا محاصرہ ہوتا ہے، جو انہیں یہ سمجھنے سے قاصر رکھتا ہے کہ جس منہ زور سرشور گھوڑے کو صرف ہنانے کی اجازت دے کر بآسانی آگے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اسے وہ پیچھے سے قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ لگام کے بجائے دم مروڑتا ہے، مگر اس بظاہر مسکین سواری کا اعتبار نہیں کہ یہ ابلق لقا صدا ایک چال نہیں چلتی، اکثر یہ بد رکاب بنی اور بگڑ گئی۔ غربہ کشتن روز اول۔ لیکن جو حکمران ہوشیار، مردم شناس اور رموز و مصلحت مملکت سے آشنا ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی دن غریبوں کی سرکوبی کر کے خواص کو عبرت دلاتے ہیں۔ غربہ کشتن روز اول۔ ویسے خواص و عمائد کو کسی تنبیہ اور آنکس کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بھی ان پر سونے کی عماری، چاندی کی گھنٹیاں، زربفت کی جھول اور تمغوں کی مالا ڈال دے، اسی کا نشان کا ہاتھی بننے کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ پہلے کمر بستہ و دست و پا بستہ، پھر لب بستہ اور آخر میں لفظ فقط بستہ بردار۔ 4 دن کی زندگی ملی تھی، سو 2 آرزوئے حضوری میں کٹ گئے، 2 جی حضوری میں۔ ہمارا کجاوا۔ ہم نے ایک دن گھوڑوں کی جناب میں کچھ گستاخی کر دی تو بشارت بھنا گئے۔ ہم نے برسبیل تضحیک ایک تاریخی حوالہ دیا تھا کہ جب منگول ہزاروں کے غول بنا کر گھوڑوں پر نکلتے تو بدبو کے ایسے بھبکے اٹھتے تھے کہ 20 میل دور سے پتہ چل جاتا تھا۔ ارشاد فرمایا، معاف کیجئے، آپ نے راجستھان میں جہاں آپ نے جوانی گنوائی، اونٹ ہی اونٹ دیکھے جن کی پیٹھ پر کلف دار راجپوتی صافے، چڑھواں داڑیاں اور 10 فٹ لمبی نال والی توڑے دار بندوقیں سجی ہوتی تھیں، اور نیچے کندھے پہ رکھی لاٹھی کے سرے پر تیل پلائے ہوئے کچے چمڑے کے جوتے لٹکائے، اردلی میں ننگے پیر جاٹ۔ گھوڑا تو آپ نے پاکستان میں آن کر دیکھا، میاں حسین الہی گواہ ہیں۔ انہی کے سامنے آپ نے ان ٹھاکر صاحب کا قصہ سنایا تھا جو مہاراجہ کی شتر نال پلٹن میں رسالدار تھے۔ جب ریٹائر ہو کر اپنے آبائی قصبے، کیا نام تھا اس کا، عہدے پر توراوٹی پہنچے تو اپنی گڑی میں ملاقاتیوں کے لیے 10-12 مونڈے ڈلوا دیے، اور اپنے لیے اپنے سرکاری اونٹ جنگ بہادر کا پرانا کجاوا، اسی پر اپنی پلٹن کا شنگرفی رنگ کا اصافہ باندھے، سینے پر تمغے سجائے، صبح سے شام تک بیٹھے ہلتے رہتے۔ ایک دن ہل کر جنگ بہادر کا کارنامہ بیان کر رہے تھے اور میڈل جھن جھن کر رہے تھے کہ دل کا دورہ پڑا۔ کجاوے پر ہی طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر کے اپنے عمودی سفر پر روانہ ہو گیا۔ تمہیں واپسی لبوں پر وہ مسکراہٹ اور جنگ بہادر کا نام، معاف کیجئے، یہ سب آپ ہی کے لیے ہوئے اسنیپ شاٹس ہیں۔ بندہ پرور، آپ بھی تو اپنے کجاوے سے نیچے نہیں اترتے۔ نہ اتریں، مگر کجاوا خاکسار کی پیٹھ پر رکھا ہوا ہے۔ صاحب، آپ گھوڑے کی قدر کیا جانیں؟ آپ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ سمند سیاہ زانو کس چڑیا کا نام ہے، خچر کا کراس کیسے ہوتا ہے، کھریرا کس شکل کا ہوتا ہے، کنوتیاں کہاں ہوتی ہیں، بیل کے آر کہاں چبائی جاتی ہے، چلگوزہ کس زبان کا لفظ ہے۔ آخری 2 سوال کلیدی اور فیصلہ کن تھے۔
اس لیے کہ ان سے پتہ چلتا تھا کہ بحث کس نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ کج بحثی ہمیں اس لیے اور بھی ناگوار گزری کہ ہمیں ایک بھی سوال کا جواب نہیں آتا تھا۔ وہ اوکھے نہیں، طبعاً بہت دھیمے اور میٹھے آدمی ہیں، لیکن جب وہ اس طرح پٹڑی سے اتر جائیں تو ہمیں دور تک کچے میں کھدیڑتے گھسیٹتے لے جاتے ہیں۔ کہنے لگے جو شخص گھوڑے پر نہیں بیٹھا وہ کبھی سیر چشم، غیور اور شیر دلیر نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، اس لیے کہ وہ بھی کبھی گھوڑے پر نہیں بیٹھے تھے۔ جنازے سے دور رکھنا، انہیں ایک عرصے سے زندگی میں جو روحانی خلا محسوس ہو رہا تھا وہ اس گھوڑے نے پر کر دیا۔ انہیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اس کے بغیر اب تک کیسے بلکہ کاہے کو جی رہے ہیں۔ اس گھوڑے سے ان کی شیفتگی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ فٹن کا خیال چھوڑ کر سیٹ کا تانگا بھی 450 روپے میں خرید لیا۔ حالانکہ انہیں بالکل پسند نہیں تھا، بہت بڑا اور گمارو تھا، لیکن کیا کیا جائے، سارے کراچی میں ایک بھی فٹن نہیں تھی۔ سیٹ گھوڑا اور تانگا ساتھ بیچنا چاہتا تھا۔ یہی نہیں، اس نے دانے کی 2 بوریاں، گھاس کے 5 پولوں، گھوڑے کے فریم کیے ہوئے فوٹو، ہاضمے کے نمک، دوا اور تیل پلانے کی نال، کھریرے اور توبڑے کی قیمت 29.5 روپے علیحدہ دھروا لی۔ وہ اس دھاندلی کو پیکج ڈیل کہتا تھا۔ گھوڑے کے بھی منہ مانگے دام دینے پڑے۔ گھوڑا اگر اپنے منہ سے دام مانگ سکتا تو یقیناً سیٹ کے مانگے ہوئے داموں یعنی 900 روپے سے کم میں ہوتے۔ گھوڑے کی خاطر بشارت کو سیٹ کا تکیہ کلام کیا اور سالہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ چلتا حساب کر کے جب انہوں نے لگام اپنے ہاتھ میں تھام لی اور یقین ہو گیا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ان سے ان کے خواب کی تعبیر نہیں چھین سکتی، تو انہوں نے سیٹ سے پوچھا کہ آپ نے اتنا اچھا گھوڑا کیوں بیچ دیا، کوئی عیب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، میں تانگے میں لارنس روڈ سے لی مارکیٹ جا رہا تھا۔ میونسپل ورکشاپ کے پاس پہنچا ہوں گا کہ سامنے سے ایک سالہ جنازہ آتا دکھائی پڑا۔ کیا کسی پولیس افسر کا تھا؟ گھوڑا آل آف اے سڈن بھدک گیا، پر کندھا دینے والے اس سے بھی زیادہ بھدکے، بے فضول ڈر کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ کیا بیچ سڑک پہ جنازے کی مٹی خراب ہوئی، ہم سالہ الو کے موافق بیٹھا دیکھتا پڑا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن بیکار بندہ کھا رہا ہے، دل سے اتر گیا ہے۔ کیا ویسے عیب کوئی نہیں، بس جنازے سے دور رکھنا۔ اچھا، السلام علیکم۔ آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ السلام علیکم۔ جگ میں چلے پون کی چال۔ انہوں نے ایک کوچوان رحیم بخش نامی ملازم رکھ لیا، تنخواہ منہ مانگی یعنی 45 روپے، اور کھانا کپڑا گھوڑا انہوں نے صرف رنگ، دانت اور گھنیری دم دے کر خریدا تھا۔ ان حصوں سے اتنے مطمئن تھے کہ باقی ماندہ گھوڑے کی جانچ پڑتال ضروری نہ سمجھی۔ کوچوان بھی کچھ اس طرح رکھا، یعنی صرف زبان پر ریجھ کر، باتیں بنانے میں وہ طاق تھا۔ گھوڑے جیسا چہرہ، ہنستا تو معلوم ہوتا گھوڑا ہنہنا رہا ہے۔ 30 سال گھوڑوں کی صحبت میں رہتے رہتے ان کی تمام عادتیں، عیب اور بدبوئیں اپنا لی تھیں۔ گھوڑے کے اگر 2 ٹانگیں ہوتیں تو یقیناً اسی طرح چلتا پھرتا، بچوں کو اکثر اپنا بائیں کان ہلا کر دکھاتا، فٹ بال کو ایڑی سے دولتی مار کر پیچھے کی طرف گول کرتا تو بچے خوشی سے تالیاں بجاتے۔ گھوڑے کے چنے کی چوری کرتا تھا، شرط کہتے تھے یہ منحوس چوری چھپے گھاس بھی کھاتا ہے، اور نہ گھوڑا اتنی گھاس کھا ہی نہیں سکتا، جبھی تو اس کے بال ابھی تک کالے ہیں۔ دیکھتے نہیں، حرام خور 3 عورتیں کر چکا ہے۔ موضوع کچھ بھی ہو، تمام تر گفتگو سائنسی اصطلاحوں میں کرتا اور رات کو چابک لے کر سوتا۔ 2 میل کے دائرے میں کہیں بھی گھوڑا یا گھوڑی ہو، وہ فوراً بو پا لیتا اور اس کے نتنے پھڑکنے لگتے۔ راستے میں کوئی خوبصورت گھوڑی نظر آ جائے تو وہیں رک جاتا اور آنکھ مار کے تانگے والے سے اس کی عمر پوچھتا، پھر اپنے گھوڑے کا چری چشم بند اٹھاتے ہوئے کہتا، پیارے تو بھی جلوہ دیکھ لے، کیا یاد کرے گا۔ پنکج ملک کی آواز اپنی لے اور گھوڑے کی ٹاپ کی تال پر جگ میں چلے پون کی چال گاتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ مرزا کہتے تھے کہ یہ شخص پچھلے جنم میں گھوڑا تھا اور اگلے جنم میں بھی گھوڑا ہی ہوگا۔ یہ سعادت صرف
مہاتماؤں اور رشیوں منیوں کو حاصل ہوتی ہے، جو پچھلے جنم میں تھے اگلے میں بھی وہی ہوں، ورنہ ہما شما کی تو ایک ہی دفعہ میں جون پلٹ جاتی ہے۔ دست بدیوار وہاں گیا، گھوڑے تانگے کا افتتاح کہیے، مہورت کہیے، بریکنگ ان کہیے، اس کی رسم بشارت کے والد نے انجام دی۔ 70 کے پیٹے بلکہ لپیٹے میں آنے کے بعد مستقل بیمار رہنے لگے تھے۔ کراچی آنے کے بعد انہوں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، مگر نہ کوئی مکان اور جائیداد الاٹ کرا سکے، نہ کوئی ڈھنگ کی بزنس شروع کر پائے۔ بنیادی طور پر وہ بہت سیدھے آدمی تھے، بدلے ہوئے حالات میں بھی وہ اپنے بندے ٹکے اصولوں اور آؤٹ آف ڈیٹ طرز زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کو سراسر بدماشی گردانتے تھے۔ چنانچہ ناکامی سے دل گرفتہ یا شرمسار ہونے کی بجائے ایک گنا افتخار و طمانینت محسوس کرتے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو زندگی میں ناکام ہونے کو اپنی نیکی اور راست بازی کی سب سے روشن دلیل سمجھتے ہیں۔ بے حد حساس، کام آمیز اور خوددار انسان تھے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، پامسٹ کے سامنے بھی نہیں۔ اب یہ بھی کیا، خوشامد سے زبان کو کبھی آلودہ نہیں کیا تھا۔ یہ قسم بھی ٹوٹی مگر کاربراری نہ ہوئی۔ بقول مرزا عبدالودود بیگ، جب غیور اور بااصول آدمی المقدور دھکے کھانے کے بعد ڈیمورلائز ہو کر کامیاب لوگوں کے ہتھ کنڈے اپنانے کی بھونڈی کوشش کرتا ہے تو رہی سی بات اور بگڑ جاتی ہے۔ یکایک ان پر فالج کا حملہ ہوا، جسم کا بائیں حصہ مفلوج ہو گیا، ذیابیطس، الرجی، پارکنسن کا عرضہ اور اللہ جانے کیا کیا لاحق ہو گیا۔ کچھ نے کہا ان کی مجروحانہ نے بیماریوں میں پناہ تلاش کر لی ہے، خود تندرست نہیں ہونا چاہتے کہ پھر کوئی ترس نہیں کھائے گا۔ اب انہیں اپنی ناکامی کا اتنا ملال نہیں تھا جتنا کہ عمر بھر کی وضعداری، ہاتھ سے چھوٹنے کا قلق۔ لوگ آ کر انہیں حوصلہ دلاتے اور کامیاب ہونے کی ترکیبیں سمجھاتے تو ان کے آنسو رواں ہو جاتے۔ تم تو کرو ہو صاحبی، بندے میں کچھ رہا نہیں۔ صبح کی بے قراری اور ذلت کی سب سے بڑی ذلیل صورت یہ ہے کہ آدمی خود اپنی نظر میں وقت و بے تقریر ہو جائے۔ سو وہ اس جہنم سے گزرے، جانا نہ تھا جہاں مجھے 100 بار وہاں گیا، ذوف قوا سے دست بدیوار وہاں گیا، محتاج ہو کے نا کا مطلب طلبگار وہاں گیا، چارہ نہ دیکھا مستر و ناچار وہاں گیا، اس جان ناتواں پہ کیا صبر اختیار، در پہ ہر ایک دنی کے سماجت میری گئی، نالائقوں سے ملتے لیاقت میری گئی، کیا مفت تھا شان شرافت میری گئی، ایسا پھرایا اس نے کہ طاقت میری گئی، مشہور شہر اب ہوں صبح سار و بے وقار۔ بشارت بیان کرتے ہیں بابا جب دست بدیوار والا مصرع پڑھتے تو ہوا میں دائیں ہاتھ سے دیوار پکڑ کر چلنے کی تصویر سی کھینچ دیتے، بایاں بے جان ہاتھ لٹکا اپنے تصویر کہانی سناتا۔ لیکن بے کسی اور بے بسی کی تصویر کھینچنے کے لیے انہیں کچھ زیادہ کاوش کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ساری عمر تا کی غزلوں پر سر دھنا کیے، انہوں نے کبھی کسی طوائف کو فانی یا میر کی غزل گاتے نہیں سنا۔ دراصل ان دنوں محفل رقص و سرود میں کسی شعلہ گلو سے فانی یا میر کی غزل گوانا ایسا ہی تھا جیسے شراب میں برابر کا نیمبو کا رس نچوڑ کر پینا پلانا۔ گستاخی معاف، ایسی میں مرد افغن پینے کے بعد تو آدمی صرف طبلہ بجانے کے لائق ہی رہ جائے گا۔ تو بابا ساری عمر فانی اور میر سے نفور رہے۔ اب جو پناہ ملی تو انہیں کے ابیات میں ملی۔ وہ قوی اور بہادر آدمی تھے۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کبھی ان کو روتے ہوئے دیکھوں گا، مگر دیکھا ان آنکھوں سے اکثر۔ کراچی میں ان کا آدھا وقت تو یاران رفتہ کی یاد میں گزرتا تھا، بقیہ آدھا یاران اذکار رفتہ ضائع کر دیتے تھے۔